Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی۔ زائد شاہ شہر کا بڑا امیر آدمی تھا۔ اس کی بہت بڑی لانڈری تھی۔ امیر لوگوں کے کپڑے وہاں دھلتے تھے۔ زائد کی کوٹھی اتنی بڑی اور خوبصورت تھی کہ ہر دیکھنے والا محمود رہ جاتا، مگر اس کے ساتھ ستم ظرفی یہ تھی کہ اس کوٹھی میں اس کی بیوی اور رمضانی جو اس کا نوکر تھا کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ وہ بے اولاد تھا اور ہر وقت اولاد کے لیے ترستا تھا۔ صدقہ خیرات بھی بہت کرتا تھا، خدا اسے اولاد دے دے۔ آخر خدا نے اس کی سن لی اور اسے چاند سا ایک بیٹا عطا فرما دیا۔ زائد تو خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس نے ملازموں کو بونس دیا اور اللہ کے نام پر بہت کچھ خیرات کیا۔ زائد نے بچے کا نام عابد رکھا۔ رمضانی عابد کو آٹھوں پیر گود میں لیے پھرتا۔ عابد 6 سال کا ہوا تو اسے اسکول داخل کر دیا گیا۔ رمضانی اسے اسکول لے جاتا اور لے آتا۔ زائد اس کی ہر بیجا اور ہر ضد پوری کرتا تھا۔ اس بیجا لاڈ پیار نے عابد کو خراب کر دیا اور برے لڑکوں کی صحبت نے اسے 8ویں جماعت میں آتے آتے نکما اور آوارہ بنا دیا۔ وہ اپنے باپ کا روپیہ برباد کرنے لگا۔ خوشامد دوست اسے تعریفیں کر کر کے لوٹتے رہتے۔ عابد رمضانی کو بھی اکثر جھاڑ کر رکھ دیتا، جو اسے اسکول لے جانے اور لانے پر مأمور تھا۔ ایک دن رمضانی نے عابد کو سگریٹ پیتے دیکھا تو اسے پیار سے سمجھایا۔ عابد نے اس کی خوب بےعزتی کی۔ رمضانی بیچارہ بوڑھا اور وفادار ملازم تھا، خاموش ہو گیا۔ 9ویں جماعت میں آ کر عابد جوا کھیلنے لگا، کثرت سے فلمیں دیکھتا۔ رمضانی کے ساتھ وہ اسکول سے واپس نہ آتا۔ رمضانی کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ عابد گھر سے روپے چوری کرتا ہے۔ ایک دن عابد جوئے میں 200 روپے ہار گیا۔ اپنی غفلت مٹانے کے لیے اس نے زائد کے کمرے سے 2000 روپے چرائے اور وہ بھی جوئے میں ہار گیا۔ ہارنے کے بعد وہ خوفزدہ ہو گیا اور گھر جانے پر بمشکل آمادہ ہوا۔ وہاں زائد رمضانی پر برس رہا تھا کہ اس نے زائد کے 2000 روپے چرا لیے ہیں۔ رمضانی نے بہت قسمیں کھائیں مگر زائد نہ مانا۔ رمضانی نے عابد کو دیکھا تو عابد نے نظریں جھکا لی۔ رمضانی سمجھ گیا کہ چور عابد ہے، مگر وہ چپ رہا، کیوں نہ کہ زائد اور اس کی بیوی عابد کو فرشتہ خیال کرتے تھے۔ اس خاموشی پر زائد نے اسے بے عزتی کر کے گھر سے نکال دیا۔ رمضانی کے جاتے ہی عابد کو لگا جیسے اس کے سر سے بوجھ اتر گیا ہو۔ اب عابد کو کھلی چھٹی تھی۔ وہ لمبے لمبے ہاتھ مارنے لگا۔ اس کے یارانے جوا اور سگریٹ روز بروز بڑھتے گئے۔ عابد کی حرکتوں نے اس کے چہرے سے معصومیت چھین لی۔ رمضانی کا خوف بھی اس کے ذہن سے ختم ہو چکا تھا، سو اب وہ کھل کر کھیلنے لگا تھا۔ چند دنوں کے بعد اس نے ماں باپ سے صاف صاف کہہ دیا وہ اب مزید نہیں پڑھے گا۔ انہوں نے خوشی سے یہ بات مان لی اور اسے لانڈری کا انتظام سونپ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جوئے کے دوران عابد کا جھگڑا ہو گیا اور اس نے طیش میں آ کر مخالف کے سر پر اینٹ دے ماری۔ ضرب گاری تھی، مخالف وہیں ٹھنڈا پڑ گیا۔ عابد کو جیل ہو گئی۔ عابد کی ماں یہ صدمہ سہ نہ سکی اور فوت ہو گئی۔ زائد بیٹے کو بچانے کے لیے روپیہ پانی کی طرح بہانے لگا۔ کوٹھی بک گئی، دکان فروخت ہو گئی۔ قدرت نے زائد کی حقیقت نہ اندیشی پر اسے ایسی کڑی سزا دی تھی کہ اسے 2 وقت کی روٹی کو بھی محتاج کر دیا تھا۔ ایک ملاقات کے دوران عابد نے زائد کو بتا دیا کہ رمضانی چور نہیں تھا۔ وہ 2000 روپے میں نہ چرائے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، وقت تو گزر چکا تھا۔ ایک دن زائد نے اپنے دوست سے کہا، کاش میں رمضانی کی بات مان لیتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر کچھ دیر چپ رہ کر اس نے کہا، میرا بیٹا جرائم میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب اس کے ساتھ مجھے بھی سزا مل رہی ہے۔ میں نے ناحق رمضانی کو بھی گھر سے نکالا، کاش میں ایسا کرنے سے پہلے ساری چھان بین کر لیتا۔ زائد کا خیال تھا کہ یہ اس کی لاپرواہی اور رمضانی کی آہوں کا نتیجہ تھا کہ اس کا گھر بھی برباد ہو گیا تھا اور بیٹا بھی پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اس کا انجام ایسا ہی ہونا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔